بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. بہت شکریہ بھائی صاحب. بہت شکریہ جی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے وزیر اعظم بننے سے کچھ دن پہلے جب آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو جب آپ واپس جا رہے تھے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا بھی نام ہے وزارت عظمیٰ کے امیدواروں میں، تو آپ نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے. تو وہ کانوں کو ہاتھ آپ نے کیوں لگائے تھے؟ یہ بڑی ذمہ داری ہے اور میری کبھی خواہش نہیں تھی حقیقت سے. تو یہ پارٹی کی خواہشات ہیں اور پارٹی کا فیصلہ ہے کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں. تو یہ کچھ بتائیں گے کہ پارٹی میں یہ آپ کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ پارٹی میں نواز شریف صاحب نے خود جب میٹنگ ہوئی ہفتے والے دن، یعنی جمعے کو 29 تاریخ کو میٹنگ میں انہوں نے خود نام تجویز کیا اور سب نے تائید کی. اور بہرحال وہاں تو آپ کچھ اور باتیں بھی تھیں، وہ تاریخ کا حصہ ہی رہیں گی. آپ نواز شریف صاحب کے نامنی ہیں؟ جی میں، وہ ہماری پارٹی کے لیڈر، میرے لیڈر ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، تو نامنی تو ان کا ہی ہے. اب یہ بتائیے کہ کیا یہ اب مسئلہ طے پا گیا کہ آپ 45 دن کے لیے آئے ہیں یا آپ 10 مہینے کے لیے آئے ہیں؟ یہ فیصلہ پارٹی کرے گی. کل میں نے نواز شریف صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مور اینڈ لیس یہ طے ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب پنجاب ہی میں رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 10 مہینے کے لیے ہیں؟ جی جتنا عرصہ پارٹی کہے گی. بھائی یہ جو کرسی ہے یہ پارٹی کی کا فیصلہ ہے اور جتنے دن بھی وہ کہیں گے اتنے دن ہی میں یہاں رہوں گا. ایک آپ کے پرانے دوست ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ جیسے ہی آپ وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے کہا یہ 45 دن کے لیے نہیں آئے، یہ 10 مہینے کے لیے آئے ہیں. تو ان کی پریڈکشن صحیح ثابت ہو گئی. وہ سید ہیں جی، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا، اب آپ کی جو کابینہ ہے جس نے حلف اٹھایا ہے، اس کابینہ پہ اپوزیشن کی طرف سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑی ہے، یہ جہازی سائز کی کابینہ ہے. اتنی بڑی کابینہ قومی خزانے پہ بوجھ ہے. دیکھیں کابینہ آپ کو اس سے بھی بڑی چاہیے اگر آپ نے صحیح طرح معاملات کو چلانا ہے، کیونکہ 43 تو ڈویژنز ہیں. تو ہر ڈویژن میں کم از کم ایک وزیر چاہیے. جو لمیٹیشن ہے آئین کی وہ 49 ہے. تو کئی محکموں میں 2 وزراء منسٹر اسٹیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. پھر بہت سی اور پوسٹیں ہیں جہاں پر بھی آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا غلط تاثر ہے کہ آپ وزراء کم ہونے چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ نے حکومت چلانی ہے یا تو حکومت کے سائز کو ریڈیوس کر دیں، کیونکہ ہر محکمے میں، ہر ڈویژن میں اربوں بلکہ سینکڑوں ارب روپے کے فیصلے ہوتے ہیں. تو وزیر کی تنخواہ جو ہے وہ 1.25 لاکھ روپے ہے. 1 لاکھ آپ دیتے ہیں اضافی اگر وہ گھر نہ لے. 1 گاڑی دیتے ہیں، 1 ڈرائیور دیتے ہیں، 1 ٹیلی فون دیتے ہیں اور 7,000 روپے کا بل اور 300 روپے 300 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں. یہ کل خرچہ ہے ایک وزیر کا. ٹوٹل یہ کتنا ہوا؟ یہ اگر آپ سارا بھی ایڈ کر لیں یہ کوئی 3 لاکھ سے کم بنتا ہے جی. اچھا، تو یہ وزیر کا کل خرچہ ہے. فیصلے جو کرنے ہوتے ہیں وہ سینکڑوں ارب روپے کے ہر سال کرنے ہوتے ہیں. تو وزیر تو ایک فیصلہ بھی اگر درست کر دے تو کئی سالوں کی بلکہ 100 سال کی بھی جو خرچہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. بات خرچے کی نہیں ہوتی، بات جو آپ ذمہ داری دیتے ہیں اس کے مطابق ہی وزیر ہوتے ہیں. اور سیاسی گورنمنٹس میں ہر جگہ مختلف وجوہات پر وزراء لیے جاتے ہیں. کچھ کی نالج ہوتی ہے، کچھ کی ایک جنرل ایبلٹی ہوتی ہے، کچھ پولیٹیکل بیسس پر ہوتے ہیں اور کلیکٹیو طور پر کابینہ آپریٹ کرتی ہے اور اینڈ پہ ڈیلیور کرتی ہے اور پھر فیصلہ عوام الیکشن میں کر لیتے ہیں کہ ڈیلیوری ہوئی یا نہیں ہوئی. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ نے بہت سے ایم این ایز کو اس لیے وزیر بنا دیا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کے نہ جائیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ یہ پروف ہے کہ ایک گورنمنٹ 1 منٹ کے نوٹس پر گئی. جمعے کو 11:15 بجے یہ فیصلہ ہوا. کوئی ایم این اے کہیں نہیں گیا، وزارت عظمیٰ کا کوئی امیدوار نہیں تھا اور 24 گھنٹے سے کم بعد جو فیصلہ ہوا جو پارٹی نے کیا اس کو تمام نے من و عن قبول کیا. کسی کے پیچھے کوئی کہنے نہیں گیا کہ تم نے آ کر ووٹ دینی ہے. اور ہفتے کے دن تمام ایم این ایز خود آئے اور آ کر ووٹ دیا. اور ایسے لوگ ہیں جو امریکہ میں تھے
اور وہ ٹیوزڈے کی صبح آ کے یہاں پہنچے اور ووٹ ڈالا. تو یہ ایک بڑی مضبوطی ہے جمہوری نظام کی. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب اس کا کریڈٹ آپ یقیناً اپنی پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ کو بھی دیں، لیکن کیا ان کو بھی کریڈٹ دیں گے جو ماضی میں فون کرتے تھے کہ اب یہ پارٹی چھوڑ کے آپ دوسری پارٹی میں چلے جائیں؟ آپ یہ مانیں گے کہ اس دفعہ آپ کی پارٹی کے ایم این ایز کو کہیں سے کوئی فون نہیں آیا؟ نہیں، فون کی ضرورت بھی نہیں، نہ پہلے ہوتی تھی نہ آج ہے. نہیں، پہلے تو ہوتی تھی. نہیں، وہ دیکھیں، میں نے یہی کہا نا، کس طرح بنی تھی؟ میں نے یہی کہا کہ یہ پولیٹیکل سسٹم کی میچورٹی ہے. ہاں، کہ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جو لوگ پارٹیاں چھوڑتے ہیں یا ایسے موقع پر خرابی پیدا کرتے ہیں ان کا سیاست میں کوئی جگہ نہیں رہتی. تو اب ایم ایل اے یہ محسوس کرتے ہیں، لوگ بھی قبول نہیں کرتے، اور جمہوری نظام بھی بڑی ایک چل رہا ہے بڑے آرام سے، نارمل طریقے سے. تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس دفعہ آپ کے ایم این ایز کو فون نہیں آئے؟ کم از کم مجھے کوئی فون نہیں آیا. تو آپ کو نہیں آیا تو مجھے نہیں آیا تو کسی اور کو بھی نہیں آیا. ہاں، باقیوں کو بھی نہیں آیا. اچھا، ایک بڑی آپ کی کیبنٹ میں بڑی ایک اہم چیز ہے کہ 4 سال تک وزیر خارجہ نہیں تھا، اور اس آپ کی کیبنٹ میں وزیر خارجہ موجود ہے، خواجہ محمد آصف صاحب وزیر خارجہ کے طور پہ موجود ہیں. 4 سال کے بعد وزیر خارجہ کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب کا بڑا وسیع تجربہ، 30 سال کا تجربہ ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، اور وہ انٹرنیشنل ایشوز کو بھی بہتر سمجھتے ہیں. ان کے تعلقات بھی ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ہیں، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ ون آن ون میں نے کوئی ان سے بہتر شخص نہیں دیکھا ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اندر. جب وہ بیٹھتے تھے کسی صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ تو وہ بالکل بات چیت ایسے ماحول میں ہوتی تھی جیسے میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں. بڑی ایک فرینکنیس تھی، ایفیکٹونیس تھی اس کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود ہی سب سے ایفیکٹو فارن منسٹر تھے. میں کم از کم اپنی وہ قابلیت نہیں سمجھتا. اور ہم نے جس شخص پر فیصلہ ہوا وہ میری یہ پریڈکشن ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے کامیاب ترین فارن منسٹر میں آپ ان کو دیکھیں گے، خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب کو. یہ آپ ان کی ماضی کی پرفارمنس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا اپنی ذاتی دوستی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ان کی شخصیت کو سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دنیا میں جس قسم کے فارن منسٹر کی ضرورت ہے وہ اس معیار پر خواجہ آصف صاحب بہت اچھی طرح اترتے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب کی جو فورن پالیسی ہوگی، جو کہ آپ کی فورن پالیسی ہوگی، اس کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ کیا وہ امریکہ کے ساتھ ہی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں گے یا کسی اور ملک کے ساتھ بھی تعلقات پہ توجہ دیں گے؟ نہیں، ہم نے سب سے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، ریجنلی بھی بہتر کرنا ہے، نیبر کے ساتھ بھی بہتر کرنا ہے، وہاں بھی ہم نے بہتری لانی ہے. سعودی عرب سے ہمارے بڑی ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے. چین کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اس گورنمنٹ کے دور میں جو ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. روس سے ہماری اوپننگ ہوئی ہے بہت عرصے کے بعد. امریکہ سے ہماری ایک ریلیشن شپ ہے جو کافی مشکلات کا شکار رہی ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. وہاں بھی ایک تبدیلی آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خواجہ صاحب کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی اور خود بولے گی. کیا خواجہ محمد آصف صاحب انڈیا کے ساتھ جو ڈیڈ لاک ہے توڑنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جی، انڈیا سے ریلیشن شپ کو بہتر بنانا پاکستان کے حق میں بھی ہے، اور جو ہمارے کشمیر کے ایشو کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے. تو انیشیٹیوز انشاءاللہ خواجہ صاحب لیں گے اس معاملے پر بھی، اور اس میں بھی آپ بہتری دیکھیں گے. آپ نے پیٹرولیم کی، پاور کی اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وزارتیں اپنے پاس کیوں رکھی ہیں؟ پیٹرولیم ہم نے مرج کر دیا، پیٹرولیم کو اور پاور کو، اور ایک منسٹری آف انرجی بنائی ہے جو ہمارے منشور کا بھی حصہ تھی. اور یہ ہم تقریباً 2 سال سے ہماری کوشش تھی کہ ہو جائے. اس میں کچھ پیچیدگیاں تھیں، وہ دور ہو رہی تھیں، تو اب وہ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے. منسٹری آف انرجی بن گئی ہے. اور ایک بڑی جو ضرورت ہے پاکستان کی وہ واٹر ریسورسز ہیں. ان کو اس کی علیحدہ منسٹری نہیں تھی، اس کو ہم نے بنا دیا ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ریفارم جو ہے یہ اس وقت پرائم منسٹر کے پاس ہے. اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ چونکہ یہ آخری سال ہے، سی پیک وہ وہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر آفس ہی سی پیک کے معاملات کو پہلے دیکھتا رہا ہے. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کی نگرانی جو پرائم منسٹر ہو وہ خود کرے. چودھری نثار علی خان صاحب آپ کی کیبنٹ میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟
نثار علی خان صاحب، آپ میرے ان کے تعلقات جانتے ہیں. ہم ایک ضلع سے ہمارا تعلق ہے, ایک بڑی میوچل رسپیکٹ پر بیسڈ ایک ریلیشن شپ ہے جو 30 سال پر محیط ہے. کسی بھی اور دو ایم این ایز کی اس اسمبلی میں اتنی پرانی ریلیشن شپ نہیں ہے. ہم لوکلی بھی ایک سائڈ پر رہے ہیں لوکل پالیٹکس میں. میں نے ان کے پاس میں ملنے گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں مکمل طور پر بلکہ جب یہ فیصلہ ہوا میری وزارت عظمیٰ کا تو اس میں سب سے بڑی تائید میں کہوں گا جو تھی وہ چودھری نثار صاحب کی اس میں شامل تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اعلان کر چکا ہوں ٹی وی پر پریس کانفرنس میں, تو اس لیے میں وزارت میں نہیں آؤں گا, لیکن اگر میری کوئی ضرورت ہو, میری سپورٹ تو بلا شبہ آپ کے ساتھ 110% ہے, لیکن کوئی اور ضرورت بھی ہو تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. تو وہ کابینہ میں نہیں ہے, لیکن آپ ان کو کابینہ کا حصہ ہی سمجھیں. اچھا وزیر اعظم صاحب یہ بتائیں کہ بہت سے اپوزیشن کے رہنما جو ہیں انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بننے والے ہیں تو انہوں نے بیانات کا سلسلہ شروع کیا, اور آپ وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے. ایک بڑا الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ کچھ قطری کمپنیوں کو LNG گیس کے جو ٹھیکے دیے گئے اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. جی یہ بڑے پرانے الزام لگے ہیں, لگتے رہے ہیں, اور ابھی بھی کچھ اصحاب یہ باتیں کر رہے ہیں. میں نے جب یہ پروسیس شروع کیا, اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی انرجی کا کوئی سلوشن نہیں تھا اگر ہم LNG امپلیمنٹ نہ کرتے. پاکستان میں 10 سال میں 5 دفعہ LNG کو لانے کی کوشش کی گئی اور وہ فیل ہو گیا. ہم نے الحمدللہ 20 مہینے میں, جب سے گورنمنٹ آئی اس کے 20 مہینے کے اندر LNG سسٹم میں شامل کر دی, اور آج جو اس کے فوائد ہیں وہ چند ارب روپے میں نہیں ہیں, وہ سینکڑوں ارب روپے میں ہیں. بلینز آف ڈالرز کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے, اور اسی نے پاکستان کی انرجی کے کرائسس سے پاکستان کو نکالا ہے, اور انشاءاللہ مستقبل میں نکالے گا. جہاں تک قطر کا تعلق ہے, قطر دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے. ہم نے جو قطر سے ٹھیکہ کیا وہ آج بھی, حالانکہ ابھی دنیا میں پرائسز بڑی نیچے آئی ہیں LNG کی, آج بھی دنیا کے جو لانگ ٹرم منصوبے ہیں LNG جو کانٹریکٹس ہیں اس میں سب سے کم قیمت ہے. ہم قطر سے 2.75 ملین ٹن سالانہ لے رہے ہیں, انڈیا 8.5 ملین ٹن لے رہا ہے, جاپان کوئی 30 ملین ٹن کے قریب لیتا ہے, کوریا 20 ملین ٹن کے قریب لیتا ہے. ہماری پرائسز سب سے کم ہے. یہ اس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ نظام استعمال کیا. اس پر بہت سی یہاں بھی تنقید ہوئی, ہم نے اس کا جواب بھی دیا, اور میں نے کچھ اخبار میں خبریں آئیں کہ نیب تفتیش کر رہا ہے. میں نے نیب کو خط لکھا, میں نے کہا جناب اس معاملے میں کوئی اگر مسئلہ ہے میں ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں, کیونکہ یہ پروسیس میں نے خود ہینڈل کیا ہے, کسی افسر کو تنگ نہ کریں, ذاتی طور پر میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں ایک گزارش آپ سے ضرور کروں گا, یہاں 342 MNAs ہیں, بہت سے پرانے ہیں بہت سے نئے ہیں. میں کوئی لمبی چوڑی دعوے نہیں کرتا, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھ پر الزام وہ شخص لگائے جو یہ کہنے کے قابل ہو کہ جب وہ سیاست میں آیا تو اس کے اثاثے زیادہ تھے, اس کا لائف سٹائل بہتر تھا بنسبت آج کے. مجھ پہ پیسے بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ نے کرنی ہو 30 سال پہلے آپ سیاست میں آئے تو 30 سال پہلے آپ کے اثاثے آج کی نسبت کم ہوئے کہ بڑھے؟ کئی گنا زیادہ تھے اس وقت, اب کم ہو گئے, اب کم ہے, اور میرا لائف سٹائل اس وقت کئی گنا بہتر تھا آج کے لائف سٹائل سے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں شفٹ ہونے سے انکار کر دیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہوگا آپ کو؟ سیکیورٹی معاملات انہوں نے سب دیکھے ہیں, اور انہوں نے کچھ ریزرویشن کا اظہار کیا تھا, ان کو انہوں نے مینج بھی کیا ہے. سیکیورٹی مینج کرنی پڑتی ہے, تو کیونکہ یہ کام اب اس نوعیت کا ہے کہ گھر کا ماحول ہونا ضروری ہوتا ہے, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری طرح شاید اپنا کام نہ کر پائیں.
کیونکہ تقریباً پورا دن 10-12 گھنٹے دفتر میں گزرتے ہیں، تو اس کے بعد اپنا گھر جیسا بھی ہو وہ کسی جو ایسی جگہ جو آپ کا گھر نہ ہو اس سے تو یقیناً بہتر ہے۔ آپ تمام دن کام کرنے کے بعد سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں، اور سکون کی نیند آپ کو صرف اپنے گھر میں آتی سکون کی نیند گھر میں، سب کو گھر میں ہی آتی ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور جا رہے ہیں، جی آپ ان کے ساتھ جائیں گے؟ جی، میں پنجاب ہاؤس کل جاؤں گا، اور پھر جیسا انہوں نے حکم کیا اس کے مطابق انہوں نے مجھے ویسے ابھی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ہدایت کی کہ آپ نہ آئیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیڈر ہیں اور میرا فرض ہے کہ جب وہ یہاں سے چلیں تو میں وہاں موجود ہوں۔ پھر جو انہوں نے کہا، کیونکہ قومی ذمہ داریاں بھی ہیں اور وہ خود وزیر اعظم رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کیا اس میں تو آپ کے بہت سے وزراء تو ان کے ساتھ قافلے میں جائیں گے، تو اگر قافلہ 3-4 دن میں لاہور پہنچے گا تو پیچھے سے ان وزراء کی وزارتوں میں کام کون کرے گا؟ وہ تو آپ نے خود پہلے کہا تھا کہ وزیر زیادہ ہو گئے تو شاید کام، لیکن نہیں، وہ جو بھی لوگ جائیں گے وہ ایک حد تک جائیں گے، اپنے علاقے تک جائیں گے اور واپس اپنے کام پر آ جائیں گے۔ اور میں نے ان کو ٹارگٹس بھی دیے ہیں، جو ہم نے جو نواز شریف صاحب نے کام شروع کیے تھے ان کو آگے بڑھانے کا ٹارگٹ ہے، ان کو مکمل کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ تو وہ ذرا جو کام کرتے ہیں وہ کوئی دفتری اوقات میں نہیں ہوتا، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، تو اس میں اگر وہ 2, 4, 6, 8, 10 گھنٹے اپنے سیاسی کام کے لیے نکال لیں تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے۔ اب آپ کافی دن سے وزیر اعظم ہیں، کیا آپ کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ جی ٹی روڈ کے راستے سے اگر نواز شریف صاحب جائیں گے تو بہت سے سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ جی، سیکیورٹی تھریٹ ہر جگہ ہے، اور میں جیسے پہلے کہا ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اور یہ سیاسی لیڈر جو بھی ہوتا ہے، جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے تھریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ جی، تو نواز شریف صاحب یہ سب جانتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سیاست میں رہنا ہے تو پھر یہ تھوڑی جرت سے کام لینا ہوتا ہے اور ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے پچھلے 2-3 دن میں میڈیا کے ساتھ کافی انٹریکشن کی ہے، اس میں وہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ جو باتیں جب اخبارات میں آتی ہیں، ٹی وی چینلز پہ آتی ہیں، تو جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ پھر ان میں سے سوالات بنا رہے ہیں۔ آج طاہر القادری صاحب نے بھی لاہور میں ایک جلسہ کیا ہے، عمران خان صاحب نے بھی بات کیا ہے، تو وہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کو حکومت سے نکالنے کا فیصلہ بہت پہلے ہو گیا تھا لیکن امپلیمنٹ اب ہوا ہے، تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سازش کس نے کی ہے؟ وہ بتا نہیں رہے کہ سازش کرنے والا کون ہے۔ طاہر القادری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جرت ہے، بہادری ہے تو سازش کرنے والے کا نام لیں، آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں، یہ بہادری کی باتیں نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنا ایک اوپینین عوام کے سامنے رکھا ہے کہ مختلف طریقے سے یہ کوشش تھی کہ شاید حکومت کو نہ چلنے پائے، اور جو سازش کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے وہ سازش کرتے ہیں، جی، تو ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور ان کا مقابلہ سیاست سے ہی ہوتا ہے اور ڈلیوری سے ہوتا ہے۔ تو آج نواز شریف صاحب نہیں ہیں، اس کرسی پر نہیں ہیں، ان کی پالیسیز قائم ہیں اور قائم رہیں گی، اور ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ آپ 99 کے بعد کے معاملات دیکھ لیں۔ 99 میں ایک کو ہوا، ایک عامر کی حکومت آئی، 2008 تک رہی، پھر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی 2013 تک۔ میں نے ان دونوں ادوار کے جو حضرات رہے ہیں ان حکومتوں میں، میرا ان کو کھلا چیلنج ہے کہ آپ اپنے دور کا ایک منصوبہ دکھا دیں، ٹھیک ہے، ایک منصوبہ جو پاکستان کے مفاد میں آپ نے کیا ہو۔ میرے ساتھ قاہرہ صاحب ایک پروگرام میں تھے، میرے پرانے دوست ہیں، انہوں نے بڑی تنقید کی، جیسے طاہر القادری صاحب بھی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب تو خیر روز ان کا تو یہ پروفیشن ہے تنقید کرنا، تو ایک ہوتے ہیں وہ پروفیشنل تنقید کرنے والے، تو وہ کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ ان کو کرٹک کہہ رہے ہیں؟ جی، پروفیشنل کرٹک۔ اچھا، تو کیونکہ سب سے آسان کام تنقید کرنا ہوتا ہے زندگی میں نے دیکھا ہے کہ سب سے آسان کام تنقید، کوئی کام ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، آپ بہتر کر لیں۔ تو میں نے قاہرہ صاحب کو کہا، میں نے کہا یار آپ 5 سال حکومت میں رہے، آپ مجھے اپنی حکومت کا ایک کام بتا دیں۔ وہ صرف ایک کام بتا سکے کہ فلڈز آئے تھے، ہم نے اس کو بڑی اچھی طرح مینیج کیا، کہ ہم فلڈز کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح مینیج کیا، یہ ان کا ایک کارنامہ تھا۔ اس حکومت کے میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آپ پروجیکٹس، ان کے جو کام ہیں، جو ریفارم لائے ہیں، جو میں یہ نہیں کہتا ہر مسئلہ حل ہو گیا، لیکن
بہتری کی طرف پیش رفت ہوئی, اکانومی کو استحکام ملا. اتنی لمبی لسٹ ہے جس کا اگر میں بیان کرنا شروع کروں شاید یہ آدھا گھنٹہ اسی میں گزر جائے. اچھا, آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا, تو عمران خان صاحب نے آج ایک یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہیں تو مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے, آپ ان کے وزیر اعظم ہیں, پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو یہ احتجاج کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ احتجاج یہ احتجاجی تو نہیں ہے. اچھا, کس نے کہا احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ احتجاج نہیں ہے. نہیں, یہ تو نواز شریف صاحب اپنے گھر جا رہے ہیں, اور یہ تمام ایم این ایز کی خواہش تھی کہ ہمارے حلقے سے گزر کر جائیں تاکہ عوام جو ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا وہ اپنے رد عمل کا اظہار تو کر سکیں. اس تمام جی ٹی روڈ پہ مارچ کے دوران جو تقریریں ہوں گی, جو نعرے لگائے جائیں گے, وہ کسی ادارے یا کسی اپوزیشن کی پارٹی کے خلاف نعرے نہیں لگیں گے؟ نہیں, وہ پارٹی کے حق میں نعرے لگیں گے. لوگ اپنی پارٹی سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پارٹی موبلائز ہوگی, پارٹی کے اندر اسٹرینگتھ آئے گی, اور اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوں گے. یقیناً سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے لیکن اس کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ خیر و عافیت سے یہ معاملہ ہو جائے گا. آپ کو یقین ہے کہ پارٹی آپ کی قائم ہے اس وقت اور آئندہ بھی قائم رہے گی, اور 2018 کے الیکشن تک سسٹم بھی اسی طرح چلتا رہے گا, آپ اپنی مدت پوری کریں گے اور انتخابات تک آپ کامیابی سے پہنچ جائیں گے؟ جی بالکل, ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر وہ اسٹرینگتھ ہے کہ اپنے آپ کو کیری کر سکے. یہ ان معاملات نے ثابت کیا. ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ جو پارٹی لیڈر تھے, جو وزیر اعظم تھے, ان کو ہٹا دیا گیا, لیکن آج تقریباً 10 دن ہوئے اور معاملات بالکل نارملی چل رہے ہیں. حکومت واپس کام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ڈیلے ضرور ہوئی ہے ہفتے 10 دن کی, اور شاید سپیڈ کو پہنچنے میں تھوڑا وقت لگے گا, لیکن یہ سب معاملات چلیں گے, پروجیکٹس مکمل ہوں گے, اور ہم انشاءاللہ 2018 کے الیکشن وقت پر ہوں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ فتح حاصل کرے گی. تو یہ جو آپ نے خود ہی بتایا تو کہ 8-10 دن میں سارا سسٹم جو ہے وہ سسٹین کر رہا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے, ایک وزیر اعظم گیا اس کی جگہ پہ دوسرا آ گیا, پارٹی بھی قائم ہے, اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا, کیبنٹ نے حلف بھی اٹھا لیا, تو اس میں لگ رہا ہے کہ سازش تو کہیں نہیں ہو رہی آپ کے خلاف؟ نہیں, سازش تو دیکھیں, سازش یہی تھی کہ ایک پروسیس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی. جس بندے کی ویژن تھی وہ آج اس کرسی پر نہیں ہے. یہ میں نے پہلے کہا نا کہ یہاں تقریباً 4 وزیر اعظم رہے 99 کے بعد, یہ 5 وزیر اعظم رہے. انہوں نے کیا ڈیلیور کیا اور نواز شریف نے کیا ڈیلیور کیا, یہ سارے پاکستان نے دیکھ لیا ہے. تو جب ایسے شخص کو آپ ہٹائیں گے جس طرح بھی ہو تو وہ ملک کے خلاف سازش ہی ہوتی ہے. تو یہ سپریم کورٹ نے ملک کے خلاف سازش کی ہے؟ بہرحال میں یہ نہیں کہتا سپریم کورٹ نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس معاملے سے ملک کا نقصان ہو وہ معاملہ اس کو سازش ہی سمجھیں. چلیں, اچھی بات ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ کنفرنٹریشن نہیں کرنا چاہ رہے. قطعاً اس سے انسٹیٹیوشنل معاملات نہیں ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے, ملک کے اندر بھی عناصر ہیں, ملک کے باہر بھی عناصر ہیں, وہ اس وجہ سے یہ سارا پروسیس ڈیریل ہوا. لیکن ہم نے پروو کیا کہ ریزیلینس ہے اور ہم یہ پارٹی ملک کو استحکام دے سکتی ہے نامساعد حالات کے باوجود. نواز شریف صاحب نے ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی اور ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن کی بات بھی کی ہے, اور بڑی اہم بات ہے, اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بات کریں. وزیر اعظم صاحب, نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اگلے الیکشن سے پہلے ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ پہ بات چیت کریں اور یہ طے کریں کہ یہ جو پاکستان میں جو سسٹم ہے اس کو ہم نے کامیابی سے کس طرح چلانا ہے اور یہ ڈی ریل نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے اور کیا اس سلسلے میں انہوں نے آپ کو اعتماد میں لیا؟ جی, میں نے جو بات کی تھی اپنی تقریر میں وہ انہی کی ڈائریکشن پر کی تھی کہ ہم نے پارلیمنٹ کے وقار کو, سیاست کے وقار کو بحال کرنا ہے. اس وقت سیاست ملک میں ایک گالی بن چکی ہے. اس میں سیاستدانوں کا قصور بھی ہے
کہ ہم نے جو لہجہ اپنایا ہے پچھلے 4 سال میں، جس طرح سیاست کی ہے، الزامات لگائے ہیں، میں اس کو یک طرفہ نہیں کہوں گا، لیکن عوام کے سامنے ہے کہ یہ کس نے شروع کیا، کیا اس پر کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ڈائیلاگ ہو، جس طرح چارٹر ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، اسی قسم کا ایک چارٹر ہونا چاہیے جس میں ایتھکس کی بات ہو، جس میں جو آپ کا کنڈکٹ ہے اس کی بات ہو، سیاست میں کیسے کرنی ہے۔ ایک چارٹر آف اکانومی ہو کہ جو پالیسی، اکنامک پالیسیز ہیں اسپیشلی، وہ پولیٹیکل چین سے انسولیٹڈ ہوں، ان میں تمام جو پارٹیز ہیں ان کی اس کے اندر شمولیت ہو، اور جو پارٹی حکمران ہو وہ چلائے، اور جب الیکشن ہو اور دوسری جماعت آ جائے وہ ان کو کنٹینیو کرے، کیونکہ ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے اس میں اسٹیبلٹی آف پالیسی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے اہم عناصر ہے، اگر آپ نے ملک میں اہم عنصر ہے، اگر آپ نے ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے، اکانومی کو گرو کرنا ہے، کہ آپ کی پالیسیز پولیٹیکل چینج کے ساتھ بدل نہ جائیں۔ تو باقی چیزیں لوگ جو انویسٹر سسٹین کر لیتا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو بہتر ہو جاتی ہے، کوئی اور معاملات ہوں وہ بھی بہتر کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر پالیسی اسٹیبل نہ ہو تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر ہوں اور یہ فیصلہ کریں، اور تنقید ضرور کریں، لیکن تنقید برائے تنقید، اور جو شائستگی کا عمل ہے اس کو چھوڑ کر۔ اور یہ لوگوں نے اپنے ووٹ سے ثابت کیا ہے کہ وہ جو آج گالی گلوچ کی سیاست جو عام ہو چکی ہے اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، معاشرے کا کوئی طبقہ بھی پسند نہیں کرتا۔ بالکل صحیح بات اور یہ آپ دیکھ لیں گے بائی الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا ہے، اور آپ اگلے الیکشن میں دیکھیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے لیڈرشپ پر، پولیٹیکل لیڈرشپ پر، کہ وہ عوام کا جو اعتماد ہے سیاست پر اس کو بحال کرے۔ آپ نے چارٹر آف ایتھکس کی بات کی ہے، چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں 18th امینڈمنٹ کے ذریعے پریزیڈنٹ نے اپنی پاورز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دی تھیں، اور وہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا 18th امینڈمنٹ۔ کیا اس طرز کی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگلے 10 ماہ میں؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، اگر اس پر ایگریمنٹ ہو، اور یہ انشاءاللہ ہم ڈائیلاگ شروع کریں گے اس بیسس پر اپوزیشن کے ساتھ، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، کہ اس پر آپ اتفاق کریں، کیونکہ اس پر میں سمجھتا ہوں کوئی شخص اس بات سے نااتفاقی نہیں کرے گا یا اس کی نفی نہیں کرے گا کہ سیاست میں شائستگی نہیں ہونی چاہیے، یا عوام کا سیاستدانوں پر اس سیاست پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، یہ شخص کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو انیشیٹ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ تمام سیاستدان ساتھ دیں گے، اور ہم جو بھی اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہو وہ کرنے کے قابل ہوں۔ اس آئینی ترمیم میں 62(1)(f) کو ختم کرنے پہ بھی غور ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 8ویں ترمیم میں یہ بات سامنے آئی تھی، اس کے امپلیمنٹیشن میں، اس کی انٹرپریٹیشن میں بہت ابہام ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ پہلے آپ کی پارٹی کا موقف یہ تھا کہ یہ جو 62(1)(f) ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارٹی کا موقف بدل گیا؟ نہیں، موقف کی بات نہیں ہے، اگر تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں، اس پر اتفاق ہوتا ہے، اس کو بدلنا چاہیے، اور وقت نے بھی ثابت کیا ہے کہ اس کے انٹرپریٹیشن پر ابہام، بہت سے ابہام ہیں جو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اور یہ جو آپ بتائیں گے کہ آپ نے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد 2-3 بڑے اہم اعلانات کیے تھے۔ ایک تو آپ نے ایجوکیشن کی بات کی تھی، اور اس پہ ملالہ یوسفزئی جو ہیں انہوں نے بہت آپ کو مبارکباد دیا کہ آپ نے اپنی تقریر میں جو ایجوکیشن کا ذکر کیا پہلی تقریر میں، تو یہ ایک بہت بڑا آپ نے انیشیٹو لیا۔ لیکن دوسری آپ نے بات کی تھی کہ نومبر تک آپ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، لیکن جب سے آپ وزیر اعظم بنے ہیں شاید آپ کو اطلاع ملی ہو کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کچھ بڑھ گیا ہے۔ جی میں پہلے ملالہ یوسفزئی صاحبہ کا مشکور ہوں، وہ پاکستان کا دنیا میں ایک سمبل ہے، ایک آئیکن ہے، اور ایجوکیشن جو ہے یہ اب فیڈرل محکمہ نہیں ہے لیکن فیڈرل منسٹری موجود ہے، تو جو ہم نے بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ کم از کم فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈائریکشن دے سکے کہ ایک کامن کریکولم ہو، ایک کامن ٹیسٹنگ ہو، کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر بنایا جائے، کیونکہ کوئی ملک بھی
ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر بنائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. یہ ایک بڑی واضح بات ہے. تو اس پر انشاءاللہ ہم ایمفسائز کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے, زیادہ ایمفسائز ہوگا. اور دوسری بات جو آپ نے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں کی ہے, وہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ نومبر کے بعد آپ لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھیں گے. نومبر 2017 کے بعد انشاءاللہ ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. مشکلات ضرور آ سکتی ہیں مقامی سطح پر. وزیر اعظم صاحب آپ کی بات ریکارڈ ہو گئی ہے. جی آپ نے ریکارڈ کر لی ہے. انشاءاللہ نومبر 2017 میں آپ سے پھر بیٹھیں گے اور یہ بات بھی ہو جائے گی. اس وقت ہمیں ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اگست میں ہم میکسیمم 3 سے 4 گھنٹے کی 3 گھنٹے شہروں میں 4 گھنٹے دیہی علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور شروع میں ہوئی, لیکن کچھ آپریشنل معاملات پیدا ہوئے ہیں 1-2 پاور پلانٹس میں, وہ ہم حل کر رہے ہیں اور جیسے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا. میں چونکہ نمبرز کی بات کر رہا ہوں, تو جو نمبرز ہیں کیونکہ ہم نے اتنی پاور جنریشن ایڈ کی ہے اور کر رہے ہیں کہ ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نومبر 2017 کے بعد لوڈ شیڈنگ ملک میں ایک ان نون انشاءاللہ ایک چیز ہوگی. اور میں خواجہ آصف صاحب کا جو نواز شریف صاحب کی ڈائریکشن میں جو محنت ہوئی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 30 میٹنگز کیبنٹ کمیٹی انرجی کی ہوئیں, جو پرائم منسٹر خود چیئر کی. ان میں بھی ہوتا تھا, خواجہ صاحب بھی ہوتے تھے, ڈار صاحب بھی ہوتے تھے, دیگر وزراء بھی تھے. کوئی میٹنگ بھی 3 گھنٹے سے کم نہیں تھی. تو اس محنت کے بعد جا کے اس مسئلے کو حل کیا گیا. آپ نے اپنی پہلی تقریر میں اسلحہ لائسنسوں کی بات کی تھی اور یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا. اب آپ کی کابینہ بھی حلف لے چکی ہے, تو کیا آپ اپنے اس اعلان پہ قائم ہیں کہ آپ اسلحہ لائسنس آٹومیٹک ویپنز کے اسلحہ لائسنس کینسل کریں گے؟ جی میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ میں ذاتی رائے دے رہا ہوں, اور میرا یہ بہت عرصے سے میرا یہ اوپینین ہے کہ ملک میں پرائیویٹ سٹیزن کے پاس آٹومیٹک ویپن نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تفریق کی ہوئی ہے بور کی بنیاد پر. وہ ایک پرانی ایک چیز ہے, جب ایک پرٹیکولر بور جو ہوتی تھی وہ فوج استعمال کرتی تھی تو وہ عام آدمی نہیں رکھ سکتا تھا. آج فوج جو ہے یا لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ ہر قسم کا بور استعمال کرتی ہیں, تو وہ چیز اب نہیں ہے. ہم نے آٹومیٹک ویپن کو لائسنس کیا ہے پاکستان میں. دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں, کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو آٹومیٹک اسلحے کو لائسنس کرتا ہو پرائیویٹ سٹیزن کے لیے. امریکہ جیسا ملک جس میں رائٹ ٹو بیئر آرمز 2nd امینڈمنٹ کا حصہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ٹو اون اے ویپن, لیکن وہاں بھی آٹومیٹک اسلحہ لائسنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور میں کابینہ سے بات کروں گا, میں اسمبلی سے بات کروں گا, اور فیڈرل گورنمنٹ اس میں انیشیٹو لے گی. مجھے پوری امید ہے کہ کابینہ اور اسمبلی ساتھ دے گی, اور ہم یہ جو لعنت ہے اس کو دور کرنے میں قابل ہوں گے. نواز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی کسی ڈکٹیٹر کو سزا نہیں ملی, کوئی عدالت اس کو سزا نہیں دے سکتی. تو پاکستان کی کئی عدالتوں نے پرویز مشرف صاحب کو اشتہاری ملزم قرار دیا ہوا ہے, لیکن وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. اب آپ نے احسن اقبال صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا ہے, تو آپ کے جو نئے وزیر داخلہ ہیں وہ انٹرپول کے ذریعے مشرف کو پاکستان واپس لا کے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا انیشیٹو لے سکیں گے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ حکومت کا کام ہے کہ جو بھی عدالت کے احکامات ہیں اس کو امپلیمنٹ کرے. آپ نے دیکھا کہ ایک وزیر اعظم, سٹنگ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کا آرڈر ہوا, ابھی آرڈر چھپا نہیں تھا, وہ امپلیمنٹ ہو گیا, اتفاق ہو یا نہ ہو. اسی طرح قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی ملک جس میں تمام لوگ قانون کے سامنے برابر نہ ہوں وہ زیادہ عرصہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قانون کا بیسک پرنسپل ہوتا ہے. تو اگر مشرف صاحب کے خلاف آرڈرز ہیں وہ بھی امپلیمنٹ کر دیں گے. اور احسن اقبال صاحب ابھی انہوں نے وہ آئے ہیں کابینہ میں, پارٹی نے ان کا فیصلہ کیا انٹیریئر منسٹر کے طور پر, تو ان کا یہ فرض ہے کہ جو بھی کورٹ کے آرڈرز ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں, اور وہ کریں گے. اب ہم نے آپ سے آخر میں تھوڑی سی بات کرنی ہے جو آپ کا جیل کا زمانہ ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے ناظرین جو ہیں ان کو نہیں پتہ, تو اگر آپ اجازت دیں گے تو کچھ تھوڑی سی جیل کے زمانے کی باتیں کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شاہد خاقان عباسی صاحب، جب آپ وزیر اعظم نہیں تھے 1999 میں، آپ چیئرمین PIA تھے، تو 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان میں بغاوت ہو گئی تھی، نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی. آپ کو کراچی میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور جس مقدمے میں آپ کو گرفتار کیا گیا اس کی FIR کئی دنوں کے بعد درج ہوئی تھی. آپ نے لانڈی جیل میں کافی عرصہ گزارا. تو وہ جو جیل میں آپ نے زمانہ گزارا تھا، اس میں سے تقریباً 6 ماہ آپ کے ساتھ نواز شریف صاحب بھی تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. اسی جیل میں آصف زرداری صاحب بھی تھے. تو وہ جیل سے آپ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچے ہیں، تو جیل کے زمانے کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ ابھی تک آپ بھلا نہیں سکے؟ دیکھیے، جیل جو ہوتی ہے وہ جو میرا تجربہ ہے وہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن تربیت، اس سے زیادہ تربیت ہوتی ہے. تو جو عرصہ میں نے گزارا، میں تو اس کو تربیت، اپنی زندگی کی تربیت کا ایک حصہ سمجھتا ہوں. 2 سال تھے جی، تقریباً 2 سال جی. اور اس میں 6 ماہ نواز شریف صاحب بھی وہاں تھے. بلکہ جب پہلا جو ہماری رات تھی جیل میں، اس سے پہلے ہم ملٹری کسٹڈی میں تھے. تو وہ ایک چھوٹا جیل کے اندر ایک چھوٹی جیل تھی، اس میں میں اور نواز شریف صاحب تھے. اور 10 کوٹریاں تھیں وہاں پہ. تو تقریباً تیسری میں میاں صاحب تھے اور 7ویں میں تھا. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے بڑی وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ جیل کاٹی ہے. اور یہ آپ بتائیں گے کہ اس وقت آپ کو جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ آپ سے کس بات کی تفتیش ہو رہی تھی؟ دیکھیے، وہ چونکہ ایک بہانہ چاہیے تھا اس ٹیک اوور کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جس جہاز میں مشرف صاحب آ رہے تھے، اس کو ڈائریکشن دی گئی کہ تم پائلٹ کو کہ تم انڈیا چلے جاؤ یا تم جہاز کو زمین پہ مار دو. ایک مفروضہ، ایک ایسی باتیں کہ اس کے کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی. اور حقائق بھی اس کے برخلاف تھے. ٹھیک ہے. یعنی جو اس میں 28 وٹنسز آئے، جن سوائے 2 کے سب نے جھوٹ بولا. اس میں جو FIR بنی وہ 7 صفحے کی انگلش میں ٹائپڈ FIR تھی. اس کو پہلی ہی پیشی میں جو جج تھے رحمت حسین جعفری، انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. کیونکہ وہ 10 نومبر 1999 کو درج ہوئی تھی، واقعہ 12 اکتوبر کا تھا. نہیں، انہوں نے، جن صاحب نے درج کی تھی، ایک کرنل صاحب تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو یہ لکھا ہے، جو آپ نے شکایت کی ہے، آپ نے یہ مشاہدہ کیا اس کا، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ واقعات ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو جج نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہو؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے. تو جج نے کہا یہ ہیئر سے میں آتا ہے، اس کو قانون تسلیم نہیں کرتا. FIR خارج ہو گئی. تو اس کیس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو آپ 2 سال ایک بات جو لوگ شاید جانتے نہیں ہیں کہ جو پاکستان کا کرمنل کوڈ ہے، اس میں صرف ایک دفعہ ہے جس کے اندر لازمی سزائے موت دی جاتی ہے. جی، وہ ہائی جیکنگ ہے. ٹھیک ہے. باقی اگر قتل میں بھی جو لازمی سزا ہے وہ عمر قید ہے. اور آپ کو گراؤنڈز ہوں تو آپ ہائی جیکنگ کے ملزم تھے. جی، ہم سب ہائی جیکنگ کے، پرائم منسٹر صاحب، ہم سب ہائی جیکنگ کے ملزم تھے. تو پھر آپ کی 2 سال تک آپ کو کیوں بند رکھا گیا؟ جب اس کے بعد وہ ٹرائل چلا، رحمت حسین جعفری جیسا جج تھا جنہوں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو لیگل ہسٹری ہے اس میں ایسے لوگ بھی جن کو ہم نے ریکگنائز نہیں کیا. ہم PCO کے ججز کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم رحمت حسین جعفری کو نہیں مانتے جو اس پورے پریشر کے سامنے کھڑا رہا. تو اس کے بعد ہمیں اور آپ یہ دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے کہ ان پر بڑا دباؤ پڑا. انہوں نے سزائے موت نہیں دی میاں صاحب کو. انہوں نے دباؤ میں آ کر، یا جو بھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس میں 6 افراد کو ایکوٹ کر دیا اور میاں صاحب کو عمر قید کی سزا دی گئی. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسا کیس ہو جس میں سزائے موت ہو، تو جب کیس ختم ہوتا ہے اور سزائے عمر قید مل جائے تو وکیل آ کر مٹھائی بانٹتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ بچ گئے اور کیس آپ نے جیت لیا. تو اس قسم کا ماحول تھا. تو الحمدللہ یہ میاں نواز شریف کی میں سمجھتا ہوں کوئی ان کو دعائیں ہیں
کہ بھٹو جیسا آدمی اکیلا پھانسی تک گیا، اور میاں نواسی کے ساتھ باہر جو لوگ تھے وہ تو تھے ہی تھے، لیکن 6 افراد جیل کے اندر اسی کیس میں تھے اور کوئی آدمی ان کو چھوڑ کر نہیں گیا، کوئی ان کے خلاف وٹنس نہیں بنا۔ ایک آدمی اپروور بنا تھا شروع میں جو ڈی جی سی اے تھا، امین اللہ چودھری، جی اللہ ان کو بخشے، وہ برداشت نہیں کر پائے، انہوں نے اپنا، آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ بھی اپروور بن جائیں؟ جی ایک ہمیں اپروور تو خیر ان کو پتہ تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے اور غوثری شاہ صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ صرف آ کر سچ بیان کر دیں کہ ہمیں وزیر اعظم کا ٹیلی فون آیا تھا، کیونکہ قانون میں اس کو کانسپریسی کو کمپلیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ صرف آ کر وٹنس سٹینڈ پر یہ بیان دے دیں، یہ الفاظ کہہ دیں کہ ہمیں ٹیلی فون آیا تھا، اس سے لیگل ٹرمز میں کانسپریسی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے کوئی فون نہیں ہے؟ جی نہیں، ہم نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، وہ میرے دوست بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، اور ہماری تربیت نہیں ہے کہ مشکل وقت میں دوست کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اس میں کوئی، میں نے پہلے کہا کہ فخر کی بات یہ نہیں ہوتی، یہ انسان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ جو ہمیں پرسیکیوٹ کرنے والے لوگ تھے وہ آج کہاں بیٹھے ہیں، اور جن کو پرسیکیوٹ کیا گیا وہ آج کہاں بیٹھے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان آبادی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔